بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں عمران خان صاحب سے مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے بھی کئی ویڈیوز کے اندر میں ان کو ایک پیغام دے چکا ہوں کہ دیکھیں، آپ جن طاقتوں سے لڑ رہے ہیں، آپ کی خیرخواہی ملک کے ساتھ اپنی جگہ، اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی ان کو جگانا، یہ ساری باتیں آپ کی اپنی جگہ۔ اور وہ جو ایک شعر کسی نے کہا ہے کہ یا رب میری توقیر سلامت رکھنا، زمین کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں، یعنی عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ آپ بھی اپنے آپ کو یہی محسوس کر رہے ہوں گے، اور میں بھی اپنے آپ کو یہی محسوس کر رہا ہوں۔ میں بھی فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں، اور آپ 26-27 سال ہو گئے ہیں اس طرف رخ کیا ہے، اور مجھے 38 سال ہو گئے ہیں۔ آپ سول میں تھے، میں فوج میں تھا۔ میں نے وہ ساری باتیں محسوس کر لی تھیں جو آج آپ جس دور سے گزر رہے ہیں۔ اور 2015 کے اندر جب آپ کی الیکشن مہم ذرا زوروں پر تھی، ابھی آپ پرائم منسٹر بنے بھی نہیں تھے، تو اس وقت میں نے ایک بک لکھی تھی دی یونیک سولوشن کے نام سے، دی یونیک سولوشن فار پاکستان کرائسس، اور اس کے اندر ایک پورا چیپٹر میں نے آپ کے لیے لکھا ہے، نام کے ساتھ آپ کو مخاطب کیا ہے، اور کہا تھا کہ دیکھنا یہ انداز اختیار کریں اور ان چیزوں سے بچیں، اور اگر یہ میری بات نہیں مانیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ یقین کیجئے حرف بہ حرف نتیجہ وہی نکلا ہے۔ کاش آپ میری بات مان لیتے۔ ابھی بھی وقت ہے، جب تک زندگی ہے امید ہے، نا امیدی کفر ہے۔ ابھی بھی اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو ناکامی آپ کے لیے طے ہے، اور ذلت اور خواری طے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور بالفرض دنیا میں ایک وقتی طور پر کامیابی مل بھی جائے کسی کو، کتنے سال، 100 سال جیو گے، 150 سال جیو گے، مالک فرماتا ہے 1000 سال کے بعد بھی اگر پھر وہی کچھ آپ کے سامنے آ جائے مرنے کے بعد، تو بتاؤ 1000 سال جینے کا کیا فائدہ؟ کسی کو اگر یہ بتایا جائے کہ تو پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے گا اتنے سال، 100 سال بادشاہی کرے گا پوری دنیا کی، اور اس کے بعد تمہیں گرم آگ کے اندر، گرم دھوئیں کے اندر، گرم پانی کے اندر، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر تمہیں ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا، تو بتاؤ کون تیار ہوگا؟ کوئی بھی ذرا سا بھی جس کا دماغ کام کر رہا ہے وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ 100 سال 1000 سال کے بعد پھر میں اس آگ میں چلا جاؤں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی کو کہا جائے اچھا ٹھیک ہے، پورا جسم نہیں، صرف تمہاری ایک ٹانگ کو رکھا جائے گا وہاں آگ کے اندر، باقی سارا جسم بار عیاشی کرے، اس پر بھی تیار نہیں۔ انگلی کو کہا جائے کہ تمہاری ایک انگلی جو ہے وہ آگ کے اندر رکھی جائے گی اس کے بعد ہمیشہ کے لیے، اور باقی جسم باہر تم عیاشی کرنا، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ تو آپ جو ہے نا، جو زمین والے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھے ہیں، اب آپ کو ساتھ اللہ کو لینا پڑے گا۔ اگر آپ اللہ کو اپنے ساتھ نہیں لے رہے ہیں تو یقین کریں آپ ان خداؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ میں تو اللہ کا نام لیتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہر تقریر میں نے شروع کی ہے، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ الحق ہے، اور کبھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، بندے کو دلیر بنا دیتا ہے۔ پھر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا ہے، اور پھر آپ کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے، آپ کا دعویٰ بھی ہے کہ میں آج دن تک نہ کسی کے سامنے جھکا ہوں اور نہ قوم کو جھکنے دوں گا۔ اس انداز سے آپ زور دیتے ہیں۔ کاش یہ حقیقی معنوں میں بات ہوتی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے آپ کو مزار کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے، سجدہ ریز ہوتے دیکھا ہے، ویڈیو موجود ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور آپ سے سوال بھی کیے گئے، اللہ نے آپ کو موقع بھی دیا غور و فکر کا، لیکن آپ نے ضمیر کی اس آواز کو پھر دبا دیا۔ اور جب اینکر کامران نے آپ سے سوال پوچھا، اور دیکھیے وہ ایک اینکر ہو کے اس کا ذہن دیکھیے، اس نے کہا آپ تو بڑے مذہبی ہیں، آپ نے سجدہ کیوں کیا؟ تو آپ نے آگے سے جواب دیا، اس کے جواز فراہم کیے کہ یہ سجدہ نہیں ہے، یہ
جو ہے نا شرک نہیں ہے، یہ تو ایک اس حضرت کے ساتھ ایک محبت اور عقیدت کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی چوکھٹ کے اوپر جا کر بوسہ دیا ہے۔ اللہ کے بندے، میرے پیارے بھائی، یہی بوسہ شرک ہے۔ آپ غور کریں، آپ تو اسلامی تاریخ کی بات کرتے ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، آپ صحابہ اکرام کی باتیں کرتے ہیں، کبھی ابو بکر صدیق کے دور کی بات کرتے ہیں، کبھی عمر بن خطاب کے دور کو یاد کرتے ہیں، کبھی اس انصاف کو، ان کے انداز۔ بتاؤ ان میں سے کسی ایک نے بھی، اوروں کی بات چھوڑیں، خود جا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے سامنے، اس چوکھٹ کے سامنے جا کے کسی نے بوسہ دیا تھا؟ بتائیے، کسی نے بوسہ دیا تھا؟ سوچیں، اس پر سوچیں، رکیں یہاں۔ آپ کہیں گے نہیں، انہوں نے تو نہیں دیا تھا۔ انہوں نے کیا وہ محبت کم کرتے تھے؟ آپ سے وہ کم کرتے تھے محبت؟ اور پھر آپ جیسے جہاز سے وہ اترے ہیں تو وہ ننگے پاؤں آپ چلنا شروع ہو گئے۔ محبت یہ کون سی محبت ہے؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ انسانیت کو بھی آپ نہیں سمجھتے ہیں۔ محبت، عقیدت ان کی سنت کی پیروی کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، اصل میں اس نے میرے سے محبت کی، اور جس نے میرے سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اگر جوتیوں کے معاملے میں آپ کا وہ محبت کا انداز ہوتا تو نبی علیہ السلام نے جس انداز سے جوتیاں، حالانکہ وہ کوئی نہیں جانتا اس جوتیوں کی شیپ کیا تھی، لیکن یہ مولوی حضرات تو ایک شکل بناتے ہیں جس کو نالین کہتے ہیں۔ آپ ذرا وہ والی نالین بنائیں نا، کسی موچی سے، کسی کمپنی سے کہیں کہ وہ والی نالین، وہ شیپ دو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنی تھی، تو اس کے بعد جب آپ پہن کے باہر نکلیں گے نا تو مولوی پتھراؤ کریں گے آپ کے اوپر کہ یہ گستاخ آ گیا، نبی کے نالین کو جوتے نیچے پہن رہا ہے۔ ان کا فہم اتنا بھی نہیں ہے ان سنت کے اوپر چلنے کا۔ یہ ایک عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انداز اختیار کیا تھا، وہی نالین بنوائے، اور اس کے بعد جب پہن کے باہر نکلا تو دیوبندی چیخ اٹھے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے سنت کے اوپر چلنا، نبی علیہ السلام کی اصلی پیروی جب آپ کریں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کامیابی ہے۔ اور اب آپ نے بڑے خطاؤں سے ضرور ٹکر لینا شروع کر دی، ان کو للکارنا شروع کر دیا ہے۔ اور میں خود فوجی افسر ہوں، میں سارے اس مزاج کو سمجھتا ہوں، فوجی سسٹم کو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادتی کی ہے، یقین کیجئے، پاکستان کے ساتھ، ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ یہ جو رجیم چینج کا معاملہ ہوا اور جس انداز سے ہوا ہے، کسی بہتر کو خود آگے آ جاتے تو وہ بہتر تھا، بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے 30 سال سے 35 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے، اور کس انداز سے ایسے لگتے ہیں جیسے بس صرف پاکستان کے اوپر یہ بادشاہت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور انہی چوروں ٹھگوں کے لیے یہ ملک لیا گیا تھا۔ کیوں نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر اس میں سچے تھے تو پاکستان بننے کے بعد یہاں ایک الہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، اور واسطے اور وسیلے، رکوع اور سجدے یہاں پاکستان میں پھر ہوتے اللہ کے علاوہ کسی اور کو۔ اس کو شرک کا گودام بنا دیا آپ لوگوں نے، سب نے مل کے، یہ جتنے، اور بڑی پیاری آخری آپ کی تقریر میں ایک انداز ہے کہ وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، اور نیوٹرلز تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اور یہ جو جتنے ججز ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا، ہمیں نظر آ رہا ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، چربی چڑھی ہوئی ہے ان کی آنکھوں کے اوپر، اصل میں نظر آ رہا ہے ان کو، لیکن ان کی مجبوریاں ہیں۔ مجبوریاں یہ ہیں کہ یہ بس ان کو اپنی نوکری زیادہ عزیز ہے، ان کو اپنا منصب زیادہ عزیز ہے، ان کو بچوں کا مستقبل زیادہ عزیز ہے، ان کے بچے امریکہ میں ہیں، اور یہ ڈرتے ہیں، خوف طاری ہے ان کے اوپر۔ اور ہمارے کمانڈو جرنیل نے کہہ دیا تھا، جنرل مشرف نے، کہ میں امریکہ کے ساتھ نہیں لڑ سکتا ہوں۔ کیوں نہیں لڑ سکتے ہو؟ کیوں تمہیں تنخواہیں دی ہیں ہم نے اور قوم نے؟ نہیں لڑ سکتے ہو؟ تو جب ایک جرنیل لڑائی سے پہلے کہتے میں نہیں لڑ سکتا ہوں تو اس سے بڑی کیا غداری ہو سکتی ہے؟ اس کو تو لٹکا دینا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد پھر جس NRO جس طرح آپ کو ذکر کرتے ہیں، آپ میرے سے بہتر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے سن کے حیرانگی ہوتی ہے، جنرل راحیل شریف کے اوپر، پھر کینی کے اوپر، پھر یہ اب جناب NRO ٹول مل رہا ہے۔ کیوں مل رہا ہے؟ جو مجرم ہیں ان کو پکڑنے کی بجائے آپ ان کو چھوٹ دے رہے ہیں، ان کو ہموار راستے دے رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ خود آپ کرپٹ ہیں، خود آپ مذہبی کرپٹ بھی ہیں اور دنیاوی لحاظ سے بھی کرپٹ ہیں۔ آپ کے اندر وہ جرت ہی نہیں ہے، آپ کے اندر وہ خوف ختم ہو گئی، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے، مرنا نہیں ہے۔ ایک دن جب مرو گے نا اس وقت پتہ چلے گا، اس وقت جب پتہ چلے گا کہ ان میڈلز کو جو اٹھائے نہیں جا رہے ہیں، اور
ان رینکس کو ان کا سلوٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی جوتیاں سیدھی کرنے والا نہیں ہوگا، اور کوئی زندہ آباد کے نعرے لگانے والا نہیں ہوگا۔ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت اکیلے ہوں گے آپ، اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دائیں بھی وہی کچھ ہوگا جو اپنے اعمال ہیں، بائیں بھی وہی کچھ ہوگا جو اپنے اعمال ہیں، اور سامنے جہنم ابل رہی ہوگی۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اس سے بچنے کا کچھ آج انتظام کر لو میرے پیارے بھائیوں۔ میں سب سے مخاطب ہوں، آپ کا بھائی ہوں۔ مجھے آپ سے ووٹ اور نوٹ اور چندے نہیں مانگنے ہیں ان سیاسی لوگوں کی طرح۔ میں آپ کی خیر خواہی میں یہ بات کر رہا ہوں، جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ بات کر رہا ہوں۔ میری خیر خواہی کا یہ تقاضا ہے، اور پھر اللہ کا حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے سورۃ العصر کے اندر کہ تم تباہی اور بربادی سے نہیں بچ سکتے ہو، تم جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے ہو جب تک ایمان خالص نہ کرو۔ پہلے تو یہ ہے کہ ایمان خالص کرو، توحید اپناؤ، شرک سے نفرت، باب مارے کا بیر، طاغوت کی نشاندہی کہ یہ ہیں دین بگاڑنے والے۔ جس طرح عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کیا دین کو علماء، مشائخ اور ان بادشاہوں کے علاوہ کسی اور نے تبدیل کیا ہے؟ یہ تین ہیں، ان کو ملا کہا گیا قرآن کے اندر۔ یہ کشتی چلانے والے ہوتے ہیں، قوم کی کشتی چلاتے ہیں مل کے، اور آج جس طرح مل کے سارے مل کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کبھی ہنس رہے ہوتے ہیں، کبھی قوم کے اوپر طنز کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کے کارٹون دیکھیں، پھر ان کے جو پروگرام آتے ہیں کس طریقے سے اب بالکل ہنسی مذاق دین اور یہ جو ملک کی خیر خواہی یہ ہنسی مذاق بن گیا۔ پوری دنیا میں جگہ صحیح ہو رہی ہے، لیکن ان کو شرم نہیں آ رہی ہے۔ اصل میں ایمان کے ساتھ غیرت ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے۔ ایمان خالص کرو گے اللہ کے بندو، تب آپ کو دنیا میں عزت ملے گی، سچی عزت ملے گی۔ ورنہ کمانڈو دستے ہونے کے باوجود، ایٹم بم ہونے کے باوجود، بہترین یوتھ ہونے کے باوجود، ذلت اور خواری چمٹی ہوئی اور پٹا گلے سے غلامی کا نہیں اتر رہا ہے۔ تو اللہ کے بندو، میں سب سے یہی کہنا ہے، لیکن خاص کر یہ گفتگو میں نے جو کی تھی عمران خان صاحب کے لیے، کہ آپ اللہ کو ساتھ لے کے چلیں، اللہ کے اوپر پہلے خود ایمان لائیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہوں، تو آغاز آپ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور اسی جلسے کے اندر آپ کے جو شرکیہ نعرے لگتے ہیں، شرک اللہ کو گالی ہے، اور پھر آپ خود جا کے مزار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی یہاں میں نے خود دیکھا ہے، آپ نے یا علی مدد کا پٹا بنوایا ہے، اور پھر جنتی دروازہ یہاں جو یہ جو دنیا کے اندر کہ اس کے اندر سے گزرو تو جنت چلے جاؤ گے، وہ بھی آپ کو گزرے ہیں۔ کیا ہو گیا آپ کو عمران خان؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ ذرا برابر آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، وہ سینس نہیں ہے۔ اتنی سادہ سادہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ جس طرح وہ پھول بکھیر رہے تھے قبر کے اوپر اور عجیب عجیب حرکتیں کر رہے تھے، مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب ہیں، لیکن قوم اندھا دھندھا آپ کے پیچھے بھی جا رہی ہے، اعتماد کر رہی ہے۔ اور پھر آپ نے دائیں بائیں جو کھڑے کیے ہوئے اپنے وہ خالص قبر پرست، پیر پرست لوگ، خالص خدائی کا شوق رکھنے والے، خدائی کا شوق رکھنے والے آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر آپ اللہ سے دعائیں کریں کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا۔ وہ توقیر سلامت رکھے گا اگر آپ ایمان خالص کریں گے۔ باقی اگر آپ اس نے چھوٹ دے دی ہے، ابھی چھوٹ ہے، آپ چھوٹ کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، عزت سمجھ رہے ہیں، یہ چھوٹ دے رہا ہے، وہ ڈیل دے رہا ہے۔ جس دن اس نے کھینچا نا اپنا ہاتھ، جس دن اس نے اپنے غضب کا کوڑا آپ کے اوپر برسایا، اس وقت آپ کو پتہ چلے گا آپ کیا لے کے آئے ہیں، ہم کیا دے کے آئے ہیں۔ آج اگر موت آپ کہتے ہیں میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، مجھے مار دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کبھی سوچا آپ نے آپ کو اگر مار دیا گیا، آپ کی موت آ گئی، تو اس کے بعد کیا کہانی تو ختم ہو گئی؟ قوم تو اسی طرح لڑائی جھگڑے کرتی رہے گی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ فارغ ہو جائیں گے، آپ جہنم کے آگ کے اندر ایندھن بن کر چلے جائیں گے، چونکہ ایمان خالص نہ ہونے کی وجہ سے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ جو جمہوریت کے نظام کے لیے آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور میں اس معنوں میں تو داد دیتا ہوں کہ آپ بہت ہی جرأت والے اور بہت ہی زیادہ محنت والے اور انتھک محنت کرنے والے آدمی ہیں، لیکن یہ جمہوریت کے لیے ہو رہی ہے، یہ ملک و قوم کے لیے ہو رہی ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کا تو اس میں نام ہی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تو شرک کر رہے ہیں آپ، اللہ کے تو غضب کو للکار رہے ہیں، اللہ کو تو گالی دے رہے ہیں۔ شرک اللہ کو گالی، ہر شرک اللہ کو گالی ہے، یاد رکھیے۔ اور غلیظ ترین گالی جو اللہ کو ہے وہ ذات کا شرک ہے، چاہے اللہ کے بیٹے بنانے کا یا باپ بنانے کا یا اولاد جس طرح بیٹیاں بنانے کا، یا آخری امت نور میں نور اللہ کا عقیدہ، صوفیوں سب صوفیوں کا یہی عقیدہ ہے، اور آپ جن سے متاثر ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ یہ گالی ہے اللہ کو، غلیظ ترین گالی ہے۔ اور یہ دوسری جتنی بھی شرک کی قسمیں ہیں، چاہے وہ یا علی مدد پکارنا ہو، یا رسول مدد پکارنا ہو، 11ویں کی دیگ ہو، یا چڑھاوا ہو، عرس اور میلہ ہو، یا یہ محرم کے ابھی کنڈے ہوں گے، کنڈے پہلے اور اس کے بعد محرم کی یہ سبیلیں ہوں، اور یہ حلیم ہوں، اور پھر یہ گھوڑے کی پوجا ہو، یہ سب کچھ یہ اللہ کو گالی ہے۔ میلاد کے کیک کاٹنے، آپ نے کہا اس دفعہ بڑا کیک کاٹیں گے، اچھا آپ کو ہوش ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کو یہ کیک کاٹا تھا، ایک برتھ ڈے بنائی تھی،
یا صحابہ کرام نے کبھی منائی تھی؟ یہ یہودیوں کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ، سکھوں کا طریقہ، ہندوؤں کا طریقہ، اس کو آپ مسلمانوں کے اندر شامل کر کے پھر آپ کبھی مثال دیتے ہیں برطانیہ کی، کبھی سوئٹزرلینڈ کی، اور پھر کہتے ہیں یہ ساری مثالیں دینے کے بعد آپ جناب مدینہ ریاست بنا دیں گے۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ اصلی نبی علیہ السلام کی مثالیں دیتے ہوئے، صحابہ کرام کی مثالیں دیتے ہوئے کیوں ذہنی مروبیت ہے؟ کیوں شرم ہے؟ چھوٹی سی بات ہے، داڑھی رکھتے ہوئے کیا شرم ہے آپ کو؟ کیا نبی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے شرم ہونی چاہیے یا فخر محسوس کرنا چاہیے؟ پوری دنیا ہنسے۔ جب ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی پیروی کریں اور نبی علیہ السلام کی جو ہے سنت کو اپنائیں۔ سارے آج گھبرا رہے ہیں، مذہبی لوگ اگر داڑھی رکھ رہے ہیں، وہ تو جب سیاست میں آئے ہیں ان کی تو مجبوری ہے، وہ تو دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ رکھا ہے، اللہ کے لیے نہیں رکھا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کر انہوں نے نہیں رکھا ہے۔ اور لیکن جو دوسرے ہیں، یہ چاہے ہمارے فوجی حکمران ہوں، چاہے ہمارے دوسرے سیاسی حکمران ہوں، یہ زیادہ مرعوب ہیں انگریزوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، سکھوں سے۔ بہرحال سکھ بھی اپنے طور پر وہ کرتے ہیں معاملہ، ہندوؤں سے۔ تو اللہ کے بندوں کب یہ آپ کی آنکھیں کھلیں گی؟ میرا کام تھا بات بتا دینا میرے بھائیو، مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو بڑی بری طرح پھنس جاؤ گے۔ مرنے کے ساتھ جو اس سے پہلے روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ کرنے والے، سبز باغ دکھانے والے، اس کے ساتھ ساتھ سونے کے دروازے لگانے والے، چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جمہوریت کا سارا نظام مشرکانہ نظام ہے، طاغوتی نظام ہے، شیطانی نظام ہے۔ 75 سال کے بعد پتہ چلا کہ آزاد ہوئے ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ کے بندوں پھر دوبارہ وہی گولی دے رہے ہو، دوبارہ وہی انداز اختیار کر رہے ہو، اب میں تمہیں حقیقی آزادی دلاؤں گا۔ حقیقی آزادی جب دلوائیں گے نا تو پھر 30-35 سال کے بعد پتہ چلے گا کہ کوئی نہیں آزاد، کوئی نہیں۔ پھر ایک اور آئے گا کہ میں اصلی، اس دفعہ یقین کرو، میں اصلی حقیقی آزادی دلواؤں گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اصلی حقیقی آزادی وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ توحید کی دعوت دیں، شرک کا رد کریں۔ کسی ایک تقریر کے اندر اگر آپ کہہ دیں یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا رسول مدد کہنا شرک ہے، میں دیکھتا ہوں یہ سب سے پہلی کرسی اٹھا کے مارے گا آپ کو، محمود قریشی مارے گا، اور پھر دوسرے ماریں گے آپ کو۔ یہ اللہ کا راستہ، یہ راستہ ہوگا صحیح معنوں میں، لیکن پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اللہ کی مدد یقینی ہے اس معاملے میں، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا۔ ابھی عوام آپ کے ساتھ ہے، ایک اچھی خاصی بڑی تعداد ہے، نوجوان ہیں، ان کو سیدھے راستے کی طرف لائیں، ذرا برابر ان کے ساتھ فریب نہ کریں جس طرح پہلے ان کے ساتھ فریب کیا جاتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر ایمان عقیدے کی بات کو ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے ایک بڑا کام لے لے۔ بڑا کام لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ طاقت والا ہے، لیکن پہلا رخ آپ کو کرنا پڑے گا، اللہ کی طرف آپ کو ایک دفعہ رخ کرنا پڑے گا، اللہ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، تب آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اور اگر آپ اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے تو دنیا میں کامیابی ممکن ہے، یہ ایسی بات نہیں، بڑے بڑے آئے ہیں، لیکن مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجھائے نہ بجھے گی۔ اور جو میں دعوت آپ کو دے رہا ہوں، اس میں دنیا کی بھی عزت ہے اور آخرت کی بھی عزت ہے، یقین کیجیے۔